اللہ الرحمن الرحیم شروع کر بندے کے باب میراث المتلاعنین وابن الملاعنۃ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر باب متلاعنین کی میراث کا اور ملاعنہ کا ابن چونکہ نسب پیول ہو گیا ختم مال چلا گیا اندر وراثت وچ ابا کوئی نہیں تے نہ ابے دے رشتہ دار کہ ہیں ماں رہ گئی جی یہ ایک نما مسئلہ آیا جی وراثت دے ہوتے نہیں آیا سونے کی جاگنا ہی پکی گل ہے اذا قذف الرجل امرأته فلتعن احدهما توارثا ما لم يلتعن الاخر قال محمد وبي نأخذ يتوارثان ما لم يتلاعنا جميعا تلاعنا يتلاعنا جميعا ويفرق السلطان بينهما وهو قول ابي حنيفة رحمه الله تعالى صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا جب قذف کیا رجل نے اپنی بیوی کو پس لعان کر لیا دو میں سے ایک نے دے وچوں ایک مر گیا جی تو ایک دوسرے کے وارث بنیں گے جب تک نہ لعان کرے دوسرا ہے کیونکہ لعان دوما کرنا ہے تو پھر تفریق ہونی تو اس تو پہلے زوجین نے ایک بھی مرے ہے تو میاں بھی مرے نے اچھا جی قال محمد رحمہ اللہ اور اسی کو لیتے ہیں ہم کہ وہ ایک دوسرے کے وارث بنیں گے جب تک دونوں لعان نہ کر لیں اور جب تک تفریق نہ کر دے سلطان بینہما وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ اے بکسر العین الملاعنہ یہ وہ عورت ہے کہ واقعہ ہوا ہے لعان اس کے درمیان اور اس کے زوج کے درمیان اور یہ مصدر بھی ہو سکتی ہے جی ملاعنہ جی لعان کی ہوئی عورت کا بچہ جی روایت کی حضرت اچھا جی معلم یلتعنا اس لیے کہ جب تک دونوں میں سے ایک نے لعان کیا ہے لعان پورا نہیں ہوا جب تک نہ لعان کرے گا دوسرا اس لیے ایک مر جائے گا تو وارث بنیں گے جی روایت کی حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے آپ فرماتے ہیں جب قذف کرے رجل اپنی بیوی کو پس لعان کر لیا ان دونوں کے ایک نے تو وارث بنیں گے جب تک نہ لعان دونوں سے مراد ہے بھائی جڑا بھی مریا دوجاؤں دا وارث بنے گا یہ مطلب ہے جی فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے ابھی وارث بنیں گے دونوں جب تک نہ لعان کریں دونوں اکٹھے اور تفریق اور جب تک پیچھے تف پائے نا جب تک تفریق نہ کرے بادشاہ ان کے درمیان ایشا بس یہی قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ چل وہ کلندر محمد قال ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم انه قال في میراث ابن الملاعنہ اذا كانت الام وارثته ثلثي الميراث وإن كانت الأم وحدها فلها الميراث كله وإن ماتت أمه ثم مات بعد ذلك فاجعل ذوي قرابته من أمه كأنهم وارثو أمه كأنها هي التي ماتت إن كان أخا فله المال كله وإن كانت أختا فلها النصف وإن كان أخا وأختا فالثلثان للأخ وللأخت الثلث وَإِنْ كَانَتْ أُخْتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ قَالَ صبر
रवायत की गई है हज़रत इब्राहीम नखी रदी अल्लाह ताला अन्हु से ये बात कि आपने फरमाया मुलाइना के इब्न की मिरास के बारे में जब के हो पुत्र गया मर जब के हो माँ और उसका वलद होर पुत्र होंदा ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ माँ वाले पासे होंदा भरा भावें उसे खामन दा होवे जिन्हें लियान कीता है या किसी और खामन दे होवे इंदा सिर्फ माल होए क्योंकि इंदा प्यो तो ख़त्म हो गया नहीं समझ आया भाई पहलों तो जो दो बच्चे ने तो उन्हें कुछ नहीं आख्या है जम्मै तो उस आख्या जी मेरा नहीं तो लियान हो गया तो ये जड़े वो बच्चे ने ना वो ऐनी नहीं रहे इंदे वास्ते क्यों इंदा अब्बे का नस्ब भी ख़त्म हो गया अब्बा है को नहीं जे ना होंदे तो फिर तो ऐ नहीं होने सन हुण इंदे लिहाजा जिहड़ी मुलाइना है ना मुलाइना दा जिहड़ा बच्चा है जिस दी वजह तो लियान होया है इंदा ऐनी ते इल्ली कोई भैन भाई नहीं हो सकता कि हो सकता है क्योंकि अब्बे का नस्ब ही को नहीं गल समझिया जी इंदा ना कोई इल्ली भैन भाई हो सकता है तो ना कोई सिर्फ खीफी नहीं समझी गल सिर्फ क्यों अब्बा का नस्ब ही खत्म हो गया जो नस्ब खत्म हो गया अब्बा है ही कोई नहीं तो अब्बे वाले पासों या इल्ली बनते हैं तो या नहीं बनते हैं हुण गल समझी आ इन्हूं ज़हन च पाओ पहले कि आपने फरमाया मुलाइना के इब्न के बारे में कि जब फौत जब हो यानी वो बच्चा गया मर पिछे भी उनकी माँ ते उनका एक वलद होर जब के हो माँ और माँ का वलद जी यानी मरने वाले दा खीफी पाई थी उनकी माँ तो वारस बनेगी व उस बच्चे उसकी मुझे नस्ब ख़त्म किया है वारस बनेगी माँ उसकी मिरास के 2 सुलस की सुना जी ते तीसरा जड़ा है ना वो जड़ा उनका खीफी भरा उन्हें मिल जाएगा और अगर माँ अकेली हो उनके नाल उनका खीफी भाई बहन कोई नहीं कली माँ है और अगर हो अकेली माँ तो बस माँ के लिए उस पुत्र की सारी मिरास केड़ा जड़ा बेटा मरिया है उनकी सारी मिरास माँ नूं देनी समझते पे ध्यान करे जी क्योंकि छोटा है ना जे मरिया ना अगों दे धीआं पुत्तर होंदे विआह जांदा फिर तो होर गल होनी सी ना गल ये भी कि जे सिर्फ इहदी माँ है 2 सूरतां और अगर इहदा माना कर दे एक मिनट रवायत की गई हज़रत इब्राहीम नखई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये बात कि आपने फरमाया मुलाइना के बेटे की मीरास के बारे में मतलब कि बेटा गया मर पीछे वारिस कौन नहीं जब हो माँ और माँ का बच्चा तो वारिस बनेगी माँ उसकी मीरास के 2 इस बच्चे तो मुराद भी उनका को खीफी भरा वलद है ना वलद दोवें होंदे ना जी बेटा भी तो बेटा जड़ा भी होवे कोई और अगर हो माँ अकेली तो पास माँ के लिए है सारी मीरास एक मसला और अगर फौत हो गई माँ उस इब्न की जी कौन हो गई माँ फौत हो गई ते माँ दा वारस बनया ये पुत्र ज़हर असबा है सारा ले लिया गल समझिया किन्ने इस मुंडे ने फिर फौत हो गया वो बाद इसके ते माँ तो बाद ये फौत होया जी हुण इंदी विरासत दे कौन वारस बननगे वो जेड़े सिर्फ माँ वाले पासे रिश्तेदार ने गल इत्थे लियाउणी सी जेड़े प्यो वाले पास कोई नहीं पास बनाया जाएगा उसकी ज़वी कराबत को उसकी माँ की तरफ से गोया के वो वारस हैं उसकी माँ के सुने ही नहीं समझी गल गोया के माँ ही वो मरी है मरिया मुंडा है बाद ते हुण ये एवें समझो जिवें माँ मरी है क्योंकि अब्बा तो इस मुंडे का नस्ब है को नहीं जी तो माँ जी पहलों मर गई तो इन्हें माँ की जायदाद ली बतौरे असबा बाद ये मरिया हुण जेड़े माँ के करीबी रिश्तेदार ने ना इनके माँ दे
ਉਧਰ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਜਦਾਨ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਸਲਨ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਖੀਫੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਔਲਾਦ ਇਹਦੀ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਸੁਣੇ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਾਂ ਅੱਗੋਂ ਨਾਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਨਾਨੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਨਾਨੀ ਨਾਨਾ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰਸ ਬਣਨਗੇ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਵਾਰਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਾਮੇ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵਾਰਸ ਬਣਨਗੇ। ਮਾਂ ਅਗਰ ਫੌਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਖਸ ਫੌਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਰਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਦੀਆਂ ਮਾਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹ ਅਸਲ ਸਮਝਣਾ ਜੇ ਬਈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੋਇਆ ਕਿ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮਾਂ ਮਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਮਰਦੀ ਉਹਦੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਨੇ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਬਣਦੇ। ਗੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਮਾਂ ਮਰੀ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਵਾਰਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਜਾਇਦਾਦ। ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਖਾਮਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਖਾਮਦ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ ਜੀ, ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉੱਥੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੌਲਾਨਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਅਲੱਗ ਕਾਨੂੰਨ ਜੀ। ਜੀ अच्छा दमन करना। और अगर मर गई माँ उसकी फिर मरा वो खुद इसके बाद, यानी आप उन्हें वो तो वाजे बने कि माँ फौत हुई थी, असबा सारा कुछ ले गया जी। पास बना तू उसके ज़वी क़राबत को उसकी माँ से, गोया के वो वारिस हैं उसकी माँ के, गोया के माँ ही वो है जो फौत हुई है। इन काना अगर हो अख उसके लिए तो पस उसके लिए सारा माल। ए तफसील ही होंगी कि अगर उसके लिए भाई है तो उसका माल है सारा। किवें ये माँ दा पुत्र है जी, ते पुत्र मौजूद होवे ते सारा माल लेने बतौर आगे जी समझे। एक जुजी जे कि खीफी भाई सारा माल ले गया कि भाई सारा माल ले। ਇਹ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਇਨਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ, ਮਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮਰੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਰੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਖੀਫੀ ਭਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਵੀ ਗੋਇਆ ਮਾਂ ਮਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। और अगर हो उख्तन और अगर हो खीफी बहन तो पास उसके लिए निसफ इस वास्ते भी कि ये जरा है ना खीफी भैन तो निसफ नहीं लेंदी, ये माँ दी बेटी है ते गोया ये माँ मरी है तो उनकी मैयत दी बेटी है तो बेटी एक होवे ते निसफ लेंदी है। आगे ये समझे। और अगर हो भाई और बहन तो अब मैयत का बेटी बेटा मौजूद हैं तो पस लिज़ा करे मिसलो हज़्ज़िल सयैन का कानून चलेगा। पस सोलोसान अख के लिए और उख्त के लिए सोलोस। और अगर हों उख्तैन तो ये गोया के मरने वाली दियाँ दो बेटी मैयत दियाँ दो बेटियाँ तो की लेंदियाँ ने तो पास इनके लिए सोलोसान है। आ तफसील जे और मेरे देसी यारो जी। अगर हो भाई उसका तो बस उसके लिए है सारा माल, और अगर हो बहन तो ये माल लो देखना है, माल लो जी बस उसके लिए निसफ है। और अगर हो भाई और बहन तो सोलोसान अख के लिए और उख्त के लिए सुलुस है। और अगर हूँ दो बहनें तो पास उन दोनों के लिए सोलोसान है जी। क़ाल मुहम्मद वबिही नाख़ुज़ु फ़ी क़ौल। उन्हें देखो ना औखे मसले ने जी कि मुलायना क्या बेटा जी माँ उसकी मर गई है, जी इसने माँ की सारी जायदाद ले ली है, जी बाद में ये मरा है, जी इसका एक खीफी भाई है, जी उसको जायदाद कितनी मिलेगी जी सुने। जी ये एक गोया मरने वाले का पुत्र है जी वो माँ का तो जायदाद सारी इसकी है। जी ये मसले चंगे बड़े औखे जी मामा को समझ लगी है ऐशा बस जी। क़ाल मुहम्मद वबिही नाख़ुज़ु फ़ी क़ौलिही इज़ा वारिसतहु उम्मुहु व वलदुहा व फ़ी क़ौलिही इज़ा वारिसत। सबर
فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے، اور اسی کو لیتے ہم حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کے قول میں کہ جب وارث بنے ماں اس کی اور اس کا ولد، جی جی تو کی کرنا ہے؟ ماں نو 2 ثلث جی تے 1 ثلث ولد نو۔ اگے وفی قولہ اذا وارثته الام خاصۃ، نہ پچمانہ کرنا فرمایا فرمایا امام محمد نے، اور اسی کو لیتے ہیں ہم حضرت ابراہیم کے قول اذا وارثته امه ووالدها میں۔ وہ پہلے چیز مک گئی، اگے وفی قولی، وفی قولہ اذا وارثته الام خاصۃ، اور ان کے قول میں کہ جب وارث ہو اس کی ماں خاص کر کے تو وہ سارا لے گی، یہ بھی قول ہم لیتے ہیں جی، جی۔ اور آپ کے قول میں کہ جب وارث بنے اس کی ماں خاص کر کے تو پھر سارا مال ماں لے گی، یہ بھی ہم لیتے ہیں۔ اگے وَأَمَّا مَا اور جڑا ہے نا بھی جے کر ماں مر گئی پہلوں پہلو تے بیٹے نے لیا مال سنبھال تے ہن مریا بیٹا تے پیچھے وے ایندا مال نو بہن بھرا، جی ایک بہن ایک بھرا، بہن بھرا 2 بہناں، ہن کی کرنا ہے؟ جی پیچھے تو فتویٰ آ گیا۔ اگے وَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَلَسْنَا نَأْخُذُ بِهِ، اور بہرحال وہ جو سوا ہیں اس کی اگلیاں جزیاں جی نظر آئیاں، جی بس نہیں لیتے ہم ان کو، یعنی فتویٰ سارا اس سے نہیں ہے گا، پہلے 2 تو سارا فتویٰ ایویں ہیں جی۔ اور بہرحال وہ جو سوا ہے اس کے پاس نہیں لیتے ہم ان کو، ولیکن لَكِنَّا نَقُولُ إِذَا مَاتَتِ الْأُمُّ نُظِرَ إِلَىٰ أَقْرَبِهِم مِّنْ ابْنِ الْمُلَاعِنَةِ فَجَعَلْنَا لَهُ الْمَالَ فَإِنْ كَانَتِ الْقَرَابَةُ وَاحِدَةً فَعَلَى الْقَرَابَةِ وَإِنْ تَرَكَ أَخًا وَأُخْتًا فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ غَيْرِ ابْنِ الْمُلَاعِنَةِ تَرَكَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ وَأُخْتَهُ لِأُمِّهِ وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا غَيْرَهُمَا ولا عصبة فالمال بينهما نصفان وهذا كله قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ اللہ ذرا غور فرماؤ۔ اور لیکن ہم کہتے ہیں جب فوت ہو گئی ماں تو نظر کی جائے گی ان سے اقرب کی طرف، ملائنہ کے بیٹے سے، بے ماں تو پہلو فوت ہو گئی تے بیٹا بعد وچ فوت ہویا، اب ان میں سے جو زیادہ قریب ہے کس سے؟ ملائنہ کی نہیں، ملائنہ کے بیٹے کے جو زیادہ قریب ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پس بنائیں گے ہم اس کے لیے مال، سنا جی تفصیل، پس اگر ہو قرابت واحدہ تو پس قرابت واحدہ پر ہوگا، اور سنیں جی، اور اگر چھوڑا اس نے بیٹے نے بھائی اور بہن تو پس وہ بیٹا بمنزل رجل کے ہے جو ابن ملائنہ کا غیر ہو۔ ہوں انہوں ابن ملائنہ نہیں سمجھنا، ایک شخص سے فوت ہویا ہے انہیں اپنا خیفی پائی تے خیفی بہن چھڈی، اے گل ہے، چھوڑا اس نے اپنا بھائی لے امی ہی تے اخت لے امی ہی، اور نہیں چھوڑا وارث ان کے علاوہ، اور نہ ہی کوئی اور اسبہ ہے، ہون کی کرنا ہے تو پس مال بہنہما نصفان ہے، کیونکہ جڑے خیفی ہوندے نے انہاں وچ للذکر مثل حظ الانثیین ہے کہ کوئی نہیں ہے گا، خیفیاں جو نہیں نہ ہے گا، اس لیے یہاں جو ہے نا سنا جی للذکر مثل حظ الانثیین نہیں کرنا بلکہ دونوں کو بس بس مال ان کے درمیان نصفان ہے۔ وہذا کلہ قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، من کر پھر شرح پڑھیے، شاباش شاباش شاباش۔ اور لیکن ہم کہتے ہیں جب مر گئی عورت تو نظر کی جائے گی ان کے اقرب کی طرف ملاعنہ کے بیٹے سے، پس بنائیں گے ہم اس کے لیے مال، پس اگر ہو قرابت واحدہ پس قرابت واحدہ پر، اور اگر چھوڑا اس نے بھائی اور بہن تو پس وہ بمنزل ایک رجل کے ہے جو ابن ملاعنہ کا غیر ہے، جس نے چھوڑا اپنا خیفی بھائی اور اپنی خیفی بہن، اور نہیں چھوڑا اس نے وارث ان دو کے سوا اور نہ ہی کوئی اسبہ، تو مال ان دونوں کے درمیان نصف نصف ہے، اور یہ سارا کا سارا قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ اب یہ مسئلہ وہی جو سراجی میں پڑھا آپ نے جی، کہ اگر اس کا خیفی بہن بھائی ہیں 2 ہی تو اب سارا مال وہ لیں گے، آدھا آدھا ہو جائے گا جی،
اچھا ہوں پچھوں دیکھ ایک منٹ. او اذا کانت الام نظر آ گیا. جی یعنی جب فوت ہو گیا ملائنہ کا بیٹا اور چھوڑ گیا اپنی ماں اور اپنا بھائی تو ماں کے لیے ثلث ہے. جی کیا ہے؟ ثلث ہے. اور بھائی کے لیے یہ بنیا پہلا فرض جی انج بننا ہی. اور وہ جو باقی ہے اچھا ثلث تے سدس مل جان تو کی بنتا ہے؟ ثلثان. نصف بنتا ہے یار. جی نصف ثلث اور سدس مل جائیں تو نصف بنتا ہے. جی جی 6 کا ثلث 2 سدس 1 کنے ہو گئے؟ اے نصف بنے ہیں. جی پیچھے بچ گئے نصف. جی اور وہ جو باقی ہے پس وہ رد ہو گئے ان دونوں پر بحساب اس کے کہ وارث بنے ہیں وہ دونوں. اب جو نصف بچا ہے جی پھر اس میں سے ثلث ثلث ماں کو اور سدس بھائی کو. اب ماں کے ثلث کٹھے کرو تو کنے بنے؟ ثلثان تو پائی دے سدس ثلث. یہ خلاصہ ہی ہے. ہوں کھانے چ پئی جے انج کر کے جی پس فلحاظہ اسی لیے وارث ہوگی ماں اس کی میراث کے 2 ثلث کی. سنیں ثلث بالفرض ثلث بالرد اور ولد ماں کا اور اس ماں کے ولد کے ثلث سدس بالفرض اور سدس بالرد. انج تفصیل ہے. جی سمجھی تے گل؟ جی اے شاباش ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگے جی محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم رضي الله تعالى عنهم أنه قال في ابن المتلاعنين يموت ويترك أمه وأخاه وأخته لأمه. قال إبراهيم لهما الثلث وما بقي لأمه. قال محمد ولسنا نأخذ بهذا ولكن لهما الثلث ولأمه السدس وما بقي فهو رد على 3 ردن بھی ٹھیک ہے. فهو رد على 3 أسهم على قدر مواريثهم. وهذا قياس قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لأنه كان لا يرد على الإخوة من الأم مع الأم. وكان علي رضي الله تعالى عنه يرد عليهم على مواريثهم فبقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه نأخذ. لدیان کرا جو روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوندہ بیں یہ بات کہ آپ نے فرمایا متلاعنین کے ابن میں جی جی تو نسب تو ختم ہو گیا جی کہ وہ فوت ہو گیا او منڈا جی چھوڑ گیا اپنی ماں اور اپنا خیفی بھائی اور اپنی خیفی بہن. سمجھے آپ. جی تو حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بہن بھائی کے لیے ثلث ہے اور وہ جو ثلثان ہیں باقی ہیں وہ اس کی ماں کے لیے. ماں کے لیے ہیں. سنیں جی جی قال محمد رحمہ اللہ ولسنا ناخذ بہذا ہم اس کو نہیں لیتے ہم اس کو نہیں لیتے. نہیں لیتے. اور لیکن تو منع کر کے روایت کی کہ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات کہ آپ نے فرمایا متلاعنین کے بیٹے کے بارے میں فوت ہو گیا اور چھوڑ گیا اپنی ماں اور اپنا خیفی بھائی اور اپنی خیفی بہن. حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ ان دونوں کے لیے ثلث ہے اور وہ جو باقی ہے اس کی ماں کے لیے ہے. ثلثان ماں کے خلاصہ یہ امام محمد فرماتے ہیں اور نہیں لیتے ہم اس کو. اسی کی آنے ہیں لیکن ان بہن بھائی دونوں کے لیے ثلث ہے اور ماں کے لیے سدس. جی کتنا ہو گیا؟ نصف. اور وہ جو باقی ہے پس وہ رد ہے ان کے الاصل 3 حصوں پر علا قدر مواریثہم. جی اب بہن بھائیوں کے کیا بنیں گے؟ ثلثان ماں کا ثلث. انج آگے جی سمجھ اسی یہ آنے ہیں
کہ پہلوں بھੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੁਲਸ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ سدس ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਲਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸੁਦਸ سدس ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ سلسان تے سلس ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮਸਲਨ 6 ਤੋਂ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੈਸੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਬਈ 2 ਦਿੱਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ایک دیتا مانو ਪਿੱਛੇ ਬਚ ਗਿਆ 3 ਫਿਰ 2 ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ مانو ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 6 ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ ਆ 4 ਕੀ ਸ਼ੈ ਵਿੱਚ 6 ਦਾ سلسان ਤੇ 2 ਕੀ ਨੇ سلس ਸੁਲਸ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਸਮਝੇ ਹੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਹਾਜ਼ ਆ ਥੱਲੇ ਵੇਖੋ ਹਾਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕੌਲ ਇਬਰਾਹੀਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ جی ਉਹ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ مانو دینا یہ جو قول ہے یہ قیاس ہے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر اس لیے کہ آپ نہیں رد کرتے اخوا من الام پر مال فرماندے نے میت دی ماں ہوئے تو خیفی بہن بھائی ہون نا تے رد کرنا پوے نا تے خیفیاں تے رد نہیں بس انہوں دا اُنہ ہی باقی سارا ماں دا باقی سارا مان تے اے آپ نے فتویٰ دیتا ہے جناب عبداللہ بن مسعود دے فرمان تے وہ سمجھے ہی من کر رہے ایک باری اور لیکن ان دونوں کے لیے سلس ہے اور ماں کے لیے سدس ہے اور وہ جو باقی ہے بس وہ رد ہے ان کے 3 حصوں پر 3 حصوں پر ان کے مواریث کے اندازے پر اور یہ کیڑا جڑا پچھلا ہے حضرت ابراہیم کا قول حضرت عبداللہ بن مسعود کے قول کے قیاس پر ہے اس لیے کہ آپ نہیں رد کرتے تھے اخوا من الام پر باوجود ان کے معلوم کے باوجود نہیں معلوم معلوم بے سارا باقی کنوں دیں دینے مانو دینا اے مطلب ہے جی اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رد کرتے تھے ان پر ان کی مواریث پر آپ فرماتے ہیں صرف ماں کا نہیں بلکہ خیفیوں پر بھی رد کرنا ہے پس حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو ہم لیتے ہیں جی اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ رد کرتے تھے ان پر ان کی مواریث کے اندازے پر پس حضرت مولا علی کے قول کو لیتے ہیں ہم اور ویکھو حاذا یعنی قول ابراہیم کہ ان کے لیے سلس ہے ماں باقی علی امی ہی قیاس ہے قول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے کیونکہ آپ فرماتے تھے کہ اگر ہو بھائی تو اس کے لیے سدس ہے اگر 2 ہوں تو وہ دونوں برابر ہیں کہ اخ ہوں یا اخ ہوں سنیں جی لِأَنَّهُمَا سَوَاءٌ یعنی ان کے لیے سلس ہے اور ماں باقیہ ماں کے لیے اس لیے کہ ہوں ماں اسبہ بن گئی ہے جی اے حکمہ نسبہ جی حکمہ نسبہ حقیقی نہیں بلکہ حکمہ نسبہ ایتھے ماں اسبہ بنی ہیں جی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک سنیں فَبِقَوْلِ علی رضی اللہ عنہ یعنی ان دونوں کے لیے سلس ہے اور ماں کے لیے سدس ہے وہ جو باقی ہے پس وہ رد ہے ان پر بے حساب ماں وارثہ وقال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اخ کے لیے سدس ہے اور ماں باقیہ ماں کے لیے اور ماں اسبہ ہے اور جناب زید بن ثابت یہ فرماتے تھے کہ ماں کے لیے سلس ہے اور اس کے بھائی کے لیے سدس ہے اور وہ جو باقی ہے بیت المال کے لیے اے شاباش ہون چاہ صحیح آگا ٹور پھر محمد قال أخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا حماد عن إبراهيم رضي الله تعالى عنه قال الأم عصبة من لا عصبة له إذا ترك ابن الملك ہوں تو کچھ سمجھ آتی پہ راستے میں گلیں تو کونی ہوتی بھئی کہ جب کوئی رولا ہے بلا تھی جی أمه كان المال لها فإذا لم يترك أمه نزل إلى من يرث أمه فهو يرثه قال محمد وأما في قولنا فإذا ترك أمه لم يترك غيرها ممن يرث ممن له سهم فالمال لها وإن لم تكن له أم حية لا ذو سهم فالمال لأقرب الناس من ابن الملاعنة ولا ينظر في هذا إلى من كان يرث أمه وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. دھیان کریں میں میرے یارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابراہیم نخی رحمہ اللہ سے روایت فرماتے ہیں کہ ماں اسبہ ہوتی ہے اس کا کہ نہیں اسبہ اس کے لیے پہلے تو یہ قانون سن لو آپ دا کی ماں اسبہ ہوتی ہے اسبہ جس کا اسبہ نہیں ہے یعنی جندہ کوئی اور نہیں نکلی ماں ہے
تو آپ دے نزدیک سارا کچھ لے جائے گے، سارا ماں دا، جی سارا تفصیل. جب کہ چھوڑا ابن ملائنہ نے اپنی ماں کو جی تو ہوگا مال سارا. پس جب نہ چھوڑا اس نے اپنی ماں کو، ماں پہلے فوت ہو گئی، تو نظر کی جائے گی ان کی طرف جو وارث بنتے اس کی، تو پس وہی وارث ہوں گے اس منڈے کے. سنیں جی یہ تفصیل پیچھے پڑھ لیے کہ کوئی نہیں پڑھی؟ انہیں منع کروے. روایت کی کہ حضرت ابراہیم نقی رحمہ اللہ سے آپ فرماتے ہیں ماں اسبا ہوتی ہے اس کا کہ نہیں اسبا اس کے لیے. جب چھوڑ جائے ملائنہ کا بیٹا، چھوڑ دے ابن ملائنہ اپنی ماں، ملائنہ اپنی ماں کو، میں چھوڑ کر ناراض ہو کے چلا گا مدرسے سے. ہاں اچھا شکر ہے. تو ہے مال اس کے لیے. کس کے لیے؟ ماں کے لیے. دس نا اس کے لیے، کس کے لیے؟ ہاشم کو پتہ نہیں لگتا شدہ ضمیراں دے مرجے بھول پل گیا کہ مذکر دی کیڑی تے مؤنث دی کیڑی. جی کہ پتہ ہی ہو ہاں دا پتہ ہی کیا کہ ہاں ٹھیک ہے ہو تے ہاں ٹھیک ہے. بس جب نہ چھوڑ جائے اپنی ماں کو تو نظر کی جائے گی اس کی طرف جو وارث بنتے ہیں اس کی ماں کے، بس وہ وارث ہوں گے اس کے. فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے بہرحال ہمارے قول میں پس جب چھوڑ گیا بچہ اپنی ماں کو، نہ چھوڑے ماں کا غیر ان سے جو وارث بنے ان سے کہ جن کے لیے سہم مقرر ہوتا ہے اور کوئی نہیں، تو پس مال سارا ماں کے لیے ہے. سنیں اور اگر نہ ہو بچے کے لیے ماں زندہ بلکہ پہلے فوت ہو گئی ہے تے نہ ہی کوئی زو سہم ہے تے نہ ہی کوئی پچھوں دا حصہ لین والا پرا خیفی. سنیں جی تے او جڑا نا یہ اپنا کوئی نہیں ہے گا ہوندا جی. تے پس مال اقرب الناس کے لیے ہے ملائنہ کے ابن سے. اب اس کا جو قریبی ہے نا اس کے لیے مال ہے جی. تو کون ہے؟ مخیفی بہن بھائی مثال کے طور پر جی، یا خیفی بہن بھائیاں دی اولاد ہوئے تے بھتیجے ہو گئے. اچھا جی تے پانجے چلے گئے ذویل ارحام وچ، ٹھیک ہو گیا. اور نہ نظر کی جائے گی اس میں ان کی طرف جو وارث بنتے تھے اس کی ماں کے، ان اول نظر وہ پچھلا مسئلہ تفصیلی جڑا آ گیا ہے. اور یہ کل قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا. جلدی کرو پھر شرح پڑھیے. محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور بہرحال ہمارے قول میں بس جب چھوڑ جائے اپنی بس جب چھوڑے ماں کو، نہ چھوڑے ماں کے غیر کو، ان سے جو وارث بنے اس بچے کے، ان سے کہ جن کے لیے سہم ہوتا ہے، بس مال ہے اس کے لیے. اور اگر نہ ہو اس کے لیے ماں زندہ تو کی مطلب ماں پہلو فوت ہو گئے تھے بچہ بعد چ بریا تو نہیں زو تے اس سے مقرر والا کون بہن پرا وہ بھی کوئی نہیں جی. بس مال اقرب الناس کے لیے ہے ابن ملائن، جو باقی جو زیادہ قریب ہے سارا مال اس کا ہے. اور نہیں نظر کی جائے گی اس کی اس میں اس بات میں واجہ اس ان کی طرف جو وارث بنتے اس کی ماں کے اس کو نہیں دیکھا جائے گا. اور یہ کل قول ہے امام ابو حنیفہ. ادھر دیکھو وہ الماں الامو اور پڑھیا پیچھے قول جیسا کہ بہقی کی روایت ہے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آپ نے فرمایا آئی ایک قوم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جھگڑا لائے وہ مطلعنین کے ولد میں جی. پس آیا والد و ابی ہے جی، اس کے باپ کا ولد جی، اس کے اس ابن کے باپ کا ولد آیا یعنی باپ لپرا طلب کرتا تھا اپنے میراث. تو قالا فرمایا پس بنائی آپ نے میراث اس کی اور بنا دیا ماں کو. انہوں کو نہیں دیتا جڑا پیو والے سی کیونکہ ان کا رشتہ ہی کوئی نہیں رہا.
لیس المراد نہیں ہے مراد اسبے سے اسباب بلکہ یہ محمول ہے مجاز پر. معنی اس کا یہ ہے کہ نہ دیا جائے گا ابن ملائنہ کے باپ کے ولد کو کوئی شے جیڑا او دا پیو لو صرف پرا ہے ماں لو نہیں. اون چونکہ پیو تو ہے کوئی نہیں اجنبی ہے تے اون دے جڑے اولاد نے ان دی ماں وچوں نہیں ہوراں وچوں وہ بھی اجنبی نے انہاں دا کی تعلق ہے جی. تو نہیں دیا معنی اس کا کہ نہیں دیا جائے گا ابن ملائنہ کے باپ کی اولاد کو کوئی شے با وجہ ختم ہو جانے اس کے باپ کی نسبت کے اور دی جائے گی میراث ساری کی ساری اس کی بچے کی ماں کو اس لیے کہ کانا قد ماتا جی اس لیے کہ تحقیق وہ فوت ہوا ہے جی اور نہیں کوئی ابن اس کا اور نہ ہی کوئی اخ ہے اس کا اس کی سے تو پس جمع کر لے گی ماں سولس بالفرض تو پس ہو گئی اے مطلب مثل اسبے کے ماں اسبا نہیں مثل اسبے دے کہ یہ مثل اسبے کے اور بنایا گیا ماں کو اور اس کی قوم کو اسبا یہ اصول بنا یا بنانا ماں کو اور ماں کی قوم کو اسبا یہ اصول فرائض کے خلاف ہے. اس میں یہ اسبے نہیں ہیں لیکن ایتھے ایک جزی بچ اسبے بنے نے ابن ملائنہ وچ جی سنے ہی اگے میرا یارہ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد آپ کو سمجھ آ رہی کہ کھچ مچ دی بھی کل پڑھانا ہے میں جو خدا دے بندوں کو سارے پہ کر دینی جی بھی ایک بندہ غریب جڑا نا وہ اللہ دے فضل نال سونے دے صدقے کم ٹوریا اگلی نسل یار یہ درس نظامی میں ہے نہیں استاد جی ہے بس شہر جا بندے تھا عثمان تک جملہ ہونا ہے کی شہر جا بندے تک ہاں جی چلو جی. محمد قال اخبرنا ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم رضي الله تعالى عنه قال ابن الملاعنة عصبته عصبة امه اذا ترك امه كان لها المال. قال محمد يكون لها المال اذا لم يترك وارثا غيرها فانما تفسير قوله عصبته عصبة امه في العقل هم الذين يعقلون عنه فأما الميراث فيارثه أقرب الناس منه على قدر القرابة من الملاعنة وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ ابن الملاعنہ اس کا اسبا اس کی ماں کا اسبا ہے. ابن ملائنہ کا اسبا وہی ہے جو اس کی اب اللہ سے رشتہ جو ختم ہو گیا جی. جب کہ چھوڑا اس نے اپنی ماں کو تو ہوگا ماں کے لیے گل گئی مک. فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے ہوگا ماں کے لیے مال جب نہ چھوڑے ابن وارث ماں کا غیر مک گئی گل. اور محض تفسیر ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کے قول کی کہ اسبتہ اسبتہ میں ہی اندہ مطلب کیے ابن ملائن کا اسبہ وہی ہے جو اس کی ماں کا اسبہ فی العقل اور دیت آکلا تے آن دیئے او پیو والے پاسے تے آکلا کو نہیں جانی ہونا پیو تا ہے کوئی نہیں جی اے مطلب ہے جی سنیں ہی یعنی بوجھ اٹھانے میں وہ جو یا قلونان ہو سنیں ہی یہ مطلب ہے او کہ اس اسبہ وہی ہے یعنی جو اب بوجھ اٹھائیں گے نا تو وہ ہیں کہ اگر ماں مرتی نہ ماں جنایت کرتی تو اس کی دیت کن پر آنی تھی بیٹا جنایت کرے گا تو پھر وہی عاقلہ بنیں گے جو ماں کی طرف سے بنتے ہیں کیونکہ اب باپ کی جانب ختم ہو گئی ہے نہیں سمجھ آ رہی. اچھا باقی رہ گی میراث. بہرحال میراث پس وارث بنیں گے بیٹے کے اقرب الناس بیٹے سے قرابت کے اندازے پر ملائنہ سے
وہ پیچھے تفصیل آ گئی ہے جڑا جڑا پائی بھن بھرا تو انہاں دا طریقہ کار سارا جی واہ ہوا قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ اسبت اے فل بمانا عصوبت وحی الرحم لا فی اثبات حقیقت الصبت. جی شاباش جی. روایت کی گئی حضرت ابراہیم سے، آپ نے فرمایا کہ ابن الملائنہ اس کا اسبہ اس کی ماں کا اسبہ ہے، جب چھوڑا اس نے اپنی ماں کو تو ہوگا ماں کے لیے مال. امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا ہوگا ماں کے لیے مال، جب نہیں چھوڑا ابن الملائنہ نے وارث ماں کا غیر. اور محض باقی اس نے تفسیر کی ہے، اور محض تفسیر حضرت ابراہیم کے قول عصبتہ عصبت امہ کی عقل میں ہے، وہ ہیں جو بوجھ اٹھاتے ہیں اس سے. بس وہ جو بوجھ اٹھائیں گے اس سے، یعنی جڑی ماں دی عقل ہے نا وہی ابن ملائنہ دی بھی عقل ہے. جی جی. بہرحال میراث پس وارث بنیں گے اس کے اقرب الناس من ہو اس ابن سے، جی قرابت کے اندازے پر ملائنہ سے، لیکن رشتہ داری کس سے؟ ملائنہ سے، نہ کہ اب سے، ماں کی طرف سے. ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ. اگے جی باب العمرہ یاد آیا پڑھیا ساتھی فقہ اج قدوری عمرہ کے کوئی نہیں اور کسی واسطے وقف کرنا تا حیات آیا سی کہ کوئی نہیں یاد. جی قال اخبرنا او ایک عمرہ دوجا ایک ہی عمرہ ہے او تے نال ہوندے عمرہ. جی عن ابراہیم قال من آمر شيئا فهو له في حياته ولعقبه من بعده ولا يكون من ثلثه. قال محمد يعني ولا يكون من ثلث المعمر الاول. چلو جی. روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا جس نے عمر بھر بنا دیا کسی شے کو، کسی نے آکھا سار مرن تک تینڈائی تو پس وہ اسی کی ہے اس کی حیاتی تک، اور اس کے عاقبہ کے لیے اس کے بعد پھر ان دے وارثاں دا ہے، پیچھے نہیں جانا. ایدی ہے گا اے پکا ایندا ہون شو ایندا پکا. اور دوسرا اور نہ ہوگا یہ اس کے ثلث سے، اس کے جس لئے او مریا جنہیں عمرہ کیتا ہے تے ان دا مال تھوڑا ہے تے انہوں بھی ثلث بنائیے تے باقی واپس کریے، نہیں اے پورا ہے دئیے. کالا محمد رحمہ اللہ میں مراد آپ کی یہ ہے کہ نہیں ہوگا یہ مومر اول کے ثلث سے، اور جن عمرہ کیتا ہے اس کے ثلث سے نہیں ہوگا، یہ سارا انہ دئیے. العمرہ وہ یہ ہے کہ کہے مولوی غلام حسین اپنے ساتھی کو کہ شاکرہ آمر تو کا دوری، اے ساری عمر تک کو دیتا میں اپنا گھر، تو یعنی بنایا میں نے اس کو تیرے لیے تیری عمر کی مدت. پس جب قبول کر لیا شاکر نے اس کو اور متصل ہو گیا اس کے ساتھ قبضہ، اور اپنی زال لے کے اتھے ٹک گیا یا انہیں کرایت دے دیتا. کانا تملیکن تو ہوگی یہ تملیک لے رقبات ہے اس کے رقبہ کے لیے، اور رقبہ تاں بولا بھی چڑی شیفی ہوئے والے ذالے کا، اسی لیے تو نام رکھا ہے اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیبہ، سونے اس دا نام ہیبہ رکھے ہے. تو ہیبہ جلے قبول کر لیے پھر مردہ کہ پس فرمایا کہ بے شک وہ اس کے لیے کہ ہیبہ کیا گیا اس کے لیے، ایسا نے فرمایا لہٰذا جب ہو گیا ہیبہ تو پس یہ اسی کے لیے اس کی زندگی میں اور اس کے ورثاء کے لیے اس کے ایسا نزدیکی. امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ دار تملیک ہے، منفت کی تملیک ہے اس کی حیاتی میں، نہ کہ اس کے گویا یہ مالک نہیں بنیا صرف فتح اٹھائے. اور جب وہ فوت ہوگا شاکر 350 سال کے بعد تو لوٹ آئے گا مکان غلام حسین کے پڑ پوتے کی طرف کہ تمہیں 350 سال زندہ رہنے کی کرنے تو انہیں کی کرنا ہے. لوٹ آئے گا رقبہ اس کا مومر کی طرف کن کے نزدیک. امام مالک ہاں جی شابہ جی. روایت کی کہ حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے آپ فرماتے ہیں کہ جس نے
جس نے عمر بھر دے دی کوئی شے، عمر بھر دی کوئی شے پس دے دی کوئی شے دے دی کوئی شے پس وہ اسی کے لیے اس کی حیاتی تک اور اس کے بعد اس کے عقبہ کے لیے، یعنی ان دے پچھلیاں واسطے بھی اس کے بعد، اور نہیں ہوگا اس کے ثلث سے اس کے قال محمد، یعنی نہیں ہوگا وہی دا مرجع دسی مومر جن عمرہ کیتا ہے عمر اول کے ثلث سے یہ نہیں ہوگا۔ چل پھر کیا چل محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا بلال عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال فاشت العمرة في المدينة فصعد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المنبر فقال أيها الناس احبسوا عليكم أموالكم ولا تهلكوها فإنه من أعمر شيئا في حياته فهو للذي أعمر بعد موته قال محمد وبه ناخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى۔ روایت کی گئی ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے، آپ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے کہ آپ صلی اللہ حضرت جابر فرماتے ہیں سنیں ہی قال جابر کہ پس عام ہو گیا عمرہ مدینہ میں، جی یہ دیکھنا قربانی سے نا، اے مواخات مدینہ تو بعد پھر کم، اے میرا مکان زندگی تا تیرا ہے بڑھو تو یار سنا جی یہ بھی کم عام ہونے لگ پہ ہیں۔ تو پس تشریف لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف پر، پس فرمایا اے لوگو، لہذا یہ ادوں دی گل ہے جدو مسجد نبی ممبر بن گیا جی تاں ہی ممبر پر تشریف لائے جی، فصاعد ممبر پر چڑھے سنا جی تو پس ممبر پر تشریف لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پس فرمایا لوگو روکو اپنے اوپر اپنے اموال کو اور نہ ہلاک کرو ان کو، اپنے مال قابو رکھو، کیونکہ جس نے عمر بھر دے دی کوئی شے اس کی حیاتی میں تو پس وہ شے اسی کے لیے ہے، عمر بھر اسی کے لیے ہے کہ ہمارا جس کے لیے اس نے کیا کر دی عمر بھر دے دی ہے، اس کی موت کے بعد بھی وہ اسی کے لیے ہے۔ کی مطلب ہے وارث، لہذا واپس نہیں ہونے، تو لہذا میں اپنے مال سنبھالو، بطور نفع کسی نو دے دیو، بطور ہاں یار تیرے کو مکان کو نہیں تھا میرے مکان تو رہ جا، یہ نہیں کہ میں تین دتا اور دتا نہیں ہو میرے، میں تیرے کو کرایہ نہیں لیندہ تو میں تینوں کرایہ تو بغیر آنا تو میرے مکان چ رہ جا، اے وضاحت کر دیتی جی سمجھے ہی اے مطلب ہے جی۔ تو فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے، اور اسی کو لیتے ہیں ہم، وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی جی۔ روایت کی گئی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ عام ہو گیا عمرہ مدینہ شریف میں، پس تشریف لائے نبی پاک منبر پر، پس آپ نے فرمایا اے لوگو حفاظت کرو اپنے آپ پر اپنے اموال کی اور نہ ہلاک کرو ان کو، کیونکہ وہ شخص جس نے عمر بھر دے دی کوئی ہوں اے سیاق و سباق دیو لا تے صرف لا تقربوا الصلاۃ بنا دیو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف ممبر پر چڑھ کر فرمایا تھا لوگوں اپنے مال اپنے پاس رکھو کسی کو مت دو، تو لہٰذا بھی تسی یہ جڑے صدقے خیرات کر رہے ہو بندے تے پترو باز آ جاؤ تو کم ٹر پیا نا مولوی جی، گل تو بن جاتی کہ نہیں؟ اے ویکو یدلو بے کثیرم و یہدی بے کثیرا کہ بھی سیاق و سباق لا کے تے گل چاڑ دیتی تے میں تینوں دسدا پیا، اجے تینوں سمجھ نہیں ہوندی آنے استاد ٹھوکدا پیا جی، پھر جلے تو کنا چ ٹھا ٹھا بجیاں نا پھر جا سمجھ آؤنی ہاں بھائی کیونکہ وہ شخص جس نے اے مذہبی سکالر ادو پھر پتہ لگتا ہے جی عمر بھر دے دی کوئی شے اس کی زندگی میں، پس وہ اس کے لیے ہے کہ عمر بھر دے دی اس کی موت کے بعد ہوندی ہے پھر جی۔ قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سمجھے ہی او اگے بنا اگلی حدیث تے جی۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا عبید بن ابی ثابت عن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما
قال كنت عنده قاعدا إذ جاءه أعرابي فسأله عن العمرة فأخبره أنها ميراث للذي هي في يده۔ روایت کی گئی ہے حبیب سے، وہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، وہ کہتے ہیں کہ میں تھا جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھا ہوا، اچانک آیا جناب عبداللہ بن عمر کی بارگاہ میں عرابی، پس سوال کرنے لگا آپ سے عمرہ کے بارے میں، پس آپ نے خبر دی اس کو کہ وہ عمرہ میراث ہے اس کے لیے، کہ یہ جس کے یدہ میں ہے، جن دے قبضے وچ ہے نا، این دے وارثاں دی میراث ہے، یہ پیچھے نہیں جان لگی جی اور ویکھو نا 2 منٹ بلا تھی وے او اندہو اے اند عبداللہ ابن عمر للہ زی اے مومرلا کی جن دے واسطے عمر او مومرلا تے اوش مکان ہو گیا عمرہ پڑھیا سا جی سارے اتنے 3 چیز شکاں بنا کے ساری عرش کوشش کی تھی جی بھل گئے۔ ہاں بھی بات کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، عبیب کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس اچانک آیا، آپ کے پاس ایک عرابی پاس سوال کیا، اس نے آپ سے عمرہ کے بارے میں، پس خبر دی آپ نے اس کو یہ کہ عمرہ میراث ہے اس کی کہ جس کے قبضے میں ہے، یہ جس کے قبضے میں۔ ہن پڑھ گوا باب میراث الحمیل والولد الذی یدعیہ رجلان، باب حمیل کی میراث کا اور ولد کی میراث کا، وہ کہ دعویٰ کر دیں اس کا 2 رجل جی۔ باب حمیل کی میراث کا اور ولد کا، وہ جو کہ دعویٰ کر دیں اس کا رجلان 2 مرد۔ اگے جی۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفة عن المجالد بن سعید عن عامر الشعبی رضی اللہ تعالی قال كنت قال كاتب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی لا يورث الحميل الا ان تقيم بينة وبه ناخذ۔ قال محمد والحميل امرأة تصبي ومعها صبي تحمله فتقول هو ابني فلا يكون ابنها بقولها إلا ببينة وتقبل على ولادتها شهادة امرأة حرة مسلمة وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى۔ روایت کی گئی ہے عامر شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا کہ خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہ نا وارث بنایا جائے حمیل کو مگر یہ کہ قائم کر دے وہ بینہ جی، اور اسی کو لیتے ہیں وبی ناخذو، اسی کو لیتے ہم۔ گل گئی مک یہ حمیل کون ہے؟ فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے حمیل عورت ہے جو قید کی گئی، اس کے ساتھ بچہ ہے جو اس نے عورت قید ہوئی ہے اندر نال بچہ جڑا چکیا سے، بس وہ کہتی ہے میرا بچڑا اے عورت حمیل ہے، آیا اے اندر پتر ہویا کہ کوئی نہ اندر جائز کس سے چکے لئی ہوندی ہوئی کہ نہیں، تو پس نہ ہوگا ابن اس کا اس کے قول کے ساتھ مگر بینہ کے ساتھ، گواہ قائم ہوئے تو تائیں دا ابن بڑھنا ہے نہیں، ویسے نہیں بڑھنا۔ قبول کی جائے گی عورت کی ولادت پر گواہی ایک عورت حرہ مسلمہ کی، وہ آخ دے بھی انہیں جمعے ہیں تو ہوں اسی من لواں گے۔ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ اور سمجھ آتی پی کہ کوئی نہ ہیں۔ روایت کی گئی ہے عامر شعبی سے، وہ کہتے ہیں کہ خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہ نہ وارث بنایا جائے گا حمیل مگر یہ کہ قائم کرے گواہ، اور اسی کو لیتے ہیں ہم۔ امام محمد نے فرمایا اور حمیل عورت ہے جو قید کی گئی اور اس کے ساتھ ایک بچہ ہے جو جس کو اس نے اٹھایا ہوا ہے، پس وہ کہتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، پس نہیں ہوگا وہ اس کا بیٹا اس کے قول کے ساتھ مگر بینہ کے ساتھ، اور قبول کی جائے گی اس کی ولادت پر عورت حرہ مسلمہ کی گواہی، اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا۔ سنیں جی اور دیکھیں الحمیل نظر آ رہی ہوا محمول النسب،
یعنی نسب کو حمل کیا جائے کس پر؟ بیں طور کے کہے عورت یہ بچہ میرا ہے، مطلب ہے میرے خامندہ میں تا پتر ہے نا، اے والا دو زوجی بن گیا۔ تو اے ہن جڑی عورت نے آکھیا نا میرا پتر ہے تے اے نے اپنے خامندے بھی تو نسب ثابت کیتا نا غیر والے، اے حمیل اصل وچ کہ اپنے قول نال غیر اتے بوجھ لدنا۔ اسی طرح کہے رجل دوسرے کو یہ کیا ہے؟ میرا بھائی ہے۔ یہ تو ہو گیا، لیکن یہ ابے دے گاٹے چ پا دیتا کہ کوئی نہیں پا دیتا۔ لہذا یہ جو مقر لا ہے او عورت آکھیا میرا پتر، کسی آکھیا ہے میرا، یہ جڑا مقر لا ہے یہ وارث ہوگا اسی مقر کے حق میں، نہ کہ ان کے غیر کا منکرین سے۔ سنیا جی، صرف اندہ یہ وارث بنے گا اور کسی طرح نہیں بنے گا جی۔ دیکھو نا قانون پڑھو، میں پٹ مریا کہ شریعت کسی تے بوجھ نہیں پاندی، اینے واہ ٹھوکی جانا۔ ایک عورت نے کہا تھا یہ میرا بچہ ہے، خامد منکر ہے، میرا نہیں ہے، خامد ہے اس دا، ہن اندے قول نال خامد دے ذمے پا دیو جی، انج نہیں۔ مثلا کہندا رات چوک کے لے آندے نے جی، ہن اس ایک خامد دے ایک مرد دے کہنے دے کہ چوک کے لے آندا ہے چونکہ گواہی پوری نہیں، اسی اینو مطلب بچہ کھو نہیں سکدے، کہ کھو سکدے ایک دے گواہی نال۔ عورت آندی ہے میرا ہے، خامد انکار کردا ہے، لہٰذا بچہ اندے کول چھینیا نہیں جائے گا، لیکن یہ بچہ صرف ماں دا وارث بنے گا، پیو دا وارث نہیں بنے گا، تو نسب بھی ثابت نہیں ہوئے گا جی۔ سمجھ گئے؟ ایویں ایک غیر معروف بندے نو ایک بندے کہتا ہے میرا سکا بھرا ہے جی، تو ابا ہوندا منکر ہے، سمجھی؟ تو ہن اے ابے دے انکار نال اے ایندا بھرا نہیں، اے ثابت نہیں ہوئے گا، صرف اے وے کہ ابے دا پتر نہیں بنے گا، ایندا بھرا ثابت ہو جائے گا، لہذا اے ایندا وارث بنے گا جی۔ یہ دیکھو نا چیزوں کا غور کرو۔ مگر یہ کہ قائم کرے بینہ تو پس ہو جائے گا اب وارث کل کے حق میں، بینہ ثابت ہوگا پھر تو نسب ثابت ہو گیا جی، سمجھے ہی؟ اے ہی کون؟ حمیل۔ چلو جی، ہاں جی۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم انه قال رضی اللہ تعالی عنہ انه قال في رجلين يدعيان الولد انه ابنهما يرثهما ويرثانه قال محمد وابي۔ جلدی کریے میں کیا کیڑے پاس چلے ہیں، دھیان کرو میں۔ روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ آپ نے فرمایا رجلین کے بارے میں دعویٰ کیا دونوں نے کہ یہ میرا پتر ہے، دو شخصوں نے دعویٰ کر دیا کہ یہ بچہ معروف النسب نہیں، بچہ معروف النسب پھر تو واضح ہے نا، معروف النسب نہیں، دو بندے دعویٰ کر دینے میرا پتر ہے، ایک نے آکھا میرا پتر ہے، دوجے آکھا میرا ہے، یہ نہ بچوں کسی دی بھی گواہی تو پوری نہیں کہ بھی رد کر دئیے، سمجھ آئیے جی۔ لہٰذا آپ نے کی فرمایا کہ وہ دونوں کا ہی بنائے، دونوں کا، ہاں جو ایک بندہ اپنے پر دو گواہ قائم کر دے پھر اسی کا ہو جائے گا، لیکن گواہی جب نہیں تو اس کسی ایک کا نہیں ہوگا، یہ دونوں کا، تو وارث بنے گا وہ ان دونوں کا، پورا پورا کیا آدھا یاد ہے، اور وارث بنیں گے یہ دونوں اس کے پورے پورے کے ادھے 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 ادھے، اے ملا کے ایک پیو، او اے ایک پیو، اے پورا پتر پورا وارث ہوندا تے پورا وارث ہوندا جی۔ قال محمد رحمہ اللہ وابی ناخذ وهو قول وابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی جی۔ روایت کی کہ حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے آپ یہ بات کہ آپ فرماتے ہیں دو رجلوں کے بارے میں جو دعویٰ کرتے ہیں ولد کا، بے شک یہ ابن ہے ان دونوں کا، وارث بنیں گے یہ دونوں، وارث بنے گا وہ ان دونوں کا، اور وارث بنیں گے یہ دونوں اس کے۔
قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة چل میں نے کیا باب باب من احق بالولد ومن يجبر على النفقة. اچھا جی مسئلہ سمجھ آ گیا جی. باب وہ کون زیادہ حقدار ہے ولد کا اور وہ کہ مجبور کیا جائے گا نفقے پر. باب اور طلاق ہو گئی بچی بچہ کنے پالنا ہے جی. باب کون زیادہ حقدار ہے بچے کا اور وہ جو جبر کیا جائے گا نفقے پر. جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم قال الولد لأمه حتى يستغني وقال ابراہیم اذا استغنى الصبي عن امه في الاكل والشرب فالاب احق به. قال محمد وبه نأخذ اما الذكر فهي احق به حتى يأكل وحده ويلبس وحده ثم ابوه احق به. واما الجارية فامها احق بها حتى تحيض ثم ابوها احق بها ولا خيار في ذلك لواحد منهما. فإن تزوجت الأم فلا حق لها في الولد والجدة بسم اللہ الرحمن أم الأم جی. تقوم مقامهما. فإن كان للجدة زوج فكان هو الجد لم تحرم الولد لمكان زوجها. فإن كان لها زوج لم تحرم الولد لم تحرم الولد لمكان زوجها. فإن كان لها زوج غير الجد غير الجد فلا صفت بھی ٹھیک ہی کیونکہ متوغل فی الابہام جی. غير الجد فلا حق لها في الولد والجدة أم الأب أحق منها إن لم يكن لها زوج. فإن كان لها زوج وهو الجد لم تحرم مجهول بھی ٹھیک ہے لم تحرم ایسا نہیں محروم پر کی جائے گی. لم تحرم أيضا الولد لمکان زوجها. وإن كان زوجها غير الجد فلا حق لها في الولد. وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. یہ وہ سارے مسئلے ہیں جی. دھیان کرو ذرا. روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ ولد اپنی ماں کے لیے ہے حتیٰ کہ مستغنی ہو جائے ولد. جی تفصیل آپ نے کی تھی ولد بچ کڑی منڈا دو میں. اور فرمایا حضرت ابراہیم رحمہ اللہ نے جب بے پرواہ ہو جائے بچہ اپنی ماں سے کھانے کے بارے میں پینے کے بارے میں تو پس باپ زیادہ حقدار ہے بچے کا. بچہ ان پیوں دے دیو فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے. اور اسی کو لیتے ہیں ہم. بہرحال لڑکا پس زیادہ ماں زیادہ حقدار ہے لڑکے کی بچپنے حتیٰ کہ کھائے اکیلا پہنے اکیلا. پھر باپ اس کا زیادہ حقدار ہے لڑکے کا. بہرحال لڑکی پس ماں لڑکی کی زیادہ حقدار ہے لڑکی کی حتیٰ کہ حیضہ ہو جائے بالغ ہونے تک ماں کو رہے. اور پڑھیا سا جی انہیں جڑا ہے نا بھی بستہ بستہ چاہ کے سکولے بھی تو جانا ہے. کر دے کام سوتر کتنا چاڑو پھیرنا سوئی دھاگا انہیں ول سیکھنا ہے تو ماں سکھانا ہے جی. ہاں جی چلو جی. تو پھر باپ اس کا حق زیادہ حقدار ہے چونکہ ہن باپ نے عزت حفاظت کرنی ہے اگوں دی شادی کا بندوبست کرنا ہے اور نہیں خیار اس میں کسی ایک کے لیے دونوں سے. تو بڑا تفصیلی مسئلہ شفافیت اختلاف وہ کہتے ہیں خیار ہے جدھر مرضی جائے جی. تو مانا جی خیار نہیں ہے. ہن سنیں جی پس اگر شادی کر لی ماں نے سارا ترجمہ کر لیں گا. پس اگر شادی کر لی ماں نے جی تو پس نہیں حق رہا ماں کے لیے. ماں کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کس میں ولد میں سنیں جی. اچھا جی ہون آ گئی نانی اور جدہ یعنی ام الام. نانی یہ قائم ہو جائے گی مقام ان دونوں کے کن کے اے مقام ہما ٹھیک نہیں ہے مقام ہا ہونا چاہیے. اتنے ہا ہی ہونا ہے ویکھیا ہی تو بولنا کو جا کیوں نہیں ہے جی کیونکہ ماں دی جگہ تے نے آنا ہے ہما نہیں کہ بھئی ماں کے مقام پر یہ آ جائے گی کون نانی. ہوا جی ترتیب پڑھی جی ساری یار مولوی عبداللہ
ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਅੱਗੋਂ ਨੇ ਨਾਨੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, جی پس بیاہ کو جمی کہ وہ بھی دوجا بیاہ یار واجیا بھئی پس اگر ہو جدہ کے لیے زوج، جی پس وہ زوج وہی نانا ہے، او جمیں اے نانی ہے تے او تو نہیں محروم ہوگی نانی ولد سے، جی اپنے زوج کی وجہ سے، اپنے کیوں کو نانا ہے انہیں بھی شفقت کرنی ہے، پس اگر ہو نانی کے لیے زوج نانے کا غیر، نانے کا تو پس نہیں حق نانی کے لیے ولد میں، کیوں کون ہے او دوجہ ہے، ہون کون، اور جدہ یعنی ام الام اب زیادہ حقدار ہے نانی سے، ہون بچہ دے آوے گا کدوں اگر نہ ہو ڈاڈی کے لیے زوج، پس اگر ہو ڈاڈی اور دادی، پس اگر ہو دادی کے لیے زوج اور وہ ڈاڈا بھی ہے، ایسے تو ہو دادا بھی ہے، تو نہیں محروم ہوگی دادی بھی ولد سے اپنے زوج کی وجہ سے، اور اگر ہو زوج دادی کا دادے کا غیر، وہ فوت ہو گیا دادی دوجا بیاہ کیتا، وہ کر سکتی کہ نہیں، چلو ٹھیک ہے، تو پاس نہیں حق اب دادی کے لیے ولد میں، یہ کل قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، جی بسم اللہ، ایک منٹ میں نے کیا اور لکھی جی گل، او والامو، اور وہ جو ماں کے سوا ہیں اور جدہ کے سوا ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں جاریہ کا، حتیٰ کہ پہنچ جائے کس کو ایسی حد کو جو تشتہی ہے، بالغ ہونے تک نہیں آئی جی سمجھ، ماں تے نانی تو سوا اور کسی کو ہوئے نا کڑی تے تشتہی تک آ جانی، تشتہی کنے سالہ جوندی پڑی ساری تفصیل دی، اور جامع صغیر میں ہے حتیٰ کہ مستغنی ہو جائے، بلا خیارہ وقال شافعی رحمہم اللہ لہم الخیار، چلو روایت کی گئی حضرت ابراہیم سے، آپ نے فرمایا کہ بچہ ماں کے لیے حتیٰ کہ مستغنی ہو جائے، اور حضرت ابراہیم نے فرمایا جب مستغنی ہو جائے بچہ اپنی ماں سے کھانے اور پینے کے بارے میں تو باپ زیادہ حقدار ہے بچے کا، امام محمد نے فرمایا، اور اسی کو لیتے ہیں ہم بہرحال مذکر پاس ماں زیادہ حقدار، مذکر نہیں ہے لڑکا یار، مذکر کیوں آیا پاس ایسے لڑکا لڑکی کے جی، مذکر مونس کی کیس ہے تو مذکر لیکن مراد لڑکا، بہرحال لڑکا پاس ماں زیادہ حقدار ہے اس کی، حتیٰ کہ کھائے اکیلے اور پہنے اکیلے، پھر باپ اس کا زیادہ حقدار ہے اس کا، اور بہرحال لڑکی پاس اس کی ماں زیادہ حقدار ہے اس کی، حتیٰ کہ حیضہ ہو جائے، پھر لڑکی کا باپ زیادہ حقدار ہے اس کا، اور نہیں خیار اس میں کسی ایک کے لیے ان دونوں سے، پس اگر شادی کر لی ماں نے پس نہیں ہے حق ماں کے لیے بچے میں، اور جدہ یعنی نانی قائم ہے مقام ماں کے، پس اگر ہو جدہ کے لیے زوج پس وہ زوج نانا ہے تو نہیں محروم ہوگی جدہ بچے سے اپنے زوج کی وجہ سے، پس اگر ہو جدہ کے لیے زوج نانے کا غیر تو نہیں حق جدہ کے لیے بچے میں، اور جدہ یعنی ام الاب زیادہ حقدار ہے اس سے اگر نہ ہو اس کے لیے زوج، پس اگر ہو اس کے لیے زوج اور وہ دادا ہے تو نہیں محروم ہوگی بھی بچے سے اپنے زوج کی وجہ سے، اور اگر ہو دادی کا زوج دادے کا غیر پس نہیں حق دادی کے لیے بچے میں، اور یہ کل کا کل قول ہے امام محمد قال اخبرنا قال اخبرنا ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ قال اجبر على النفقة كل ذي رحم قال محمد وابي نأخذ وقول ابن حنیفة رحمه اللہ تعالی، حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، آپ نے فرمایا کہ جبر کیا جائے گا نفقے پر ہر ذی رحم کو، ہر ذی اپنے اپنے درجے پر، یہ تو کلیہ ہے نا، اس کو مجبور کریں گے کہ اس کا نفقہ دے تو سنیں، فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے، اور اسی کو لیتے ہم وہ قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، قول تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
وعلی الوارث مثل ذالک جے مردا تے نے وارث بننا سی نا ادو تو ٹافیاں کھانیاں سن ہن انہوں لوڑ پی گئی تو ٹافی دے دے انہوں جی اور جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات میں وعلی الوارث ذی الرحم المحرم مثل ذالک وچ انہوں دی قرات وچ ہے جی اور واجب ہے نفقہ میراث کے اندازے پر اور جبر کیا جائے گا اس پر جی روایت کی کہ حضرت ابراہیم نقی رحمہ اللہ سے آپ فرماتے ہیں جبر کیا جائے گا نفقہ پر ہر ذی رحم کو قال محمد وبه نأخذ وقوله چلو میں نے کیا باب پڑھ پہ پورا باب ہبت المرأة لزوجها والزوج لامرأته اگر پڑھنا محمد قال اخبرنا ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ قال الزوج والمرأة بمنزلة القرابة أيهما وهب لصاحبه فليس له أن يرجع فيه قال محمد وبه نأخذ وهو قول ابي حنیفة رحمه اللہ تعالی چلو جی باب ہیبا کرنا عورت کا اپنے زوج کو مولوی غلام حسین تو مولوی ہاشم اگوں انگلیاں دیا لو کان چ اور ہیبا کرنا زوج کا اپنی بیوی کو ٹھیک ہے چلو پھر تو ٹھیک ہے یار روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں زوج اور مرد بمنزل قرابت کے ہیں بمنزل جون سون دونوں کا ہیبا دے اپنے صاحب کو پس وہ اسی کے لیے فلا فلیس لہو پس نہیں جائز اس کے لیے یہ کہ رجوع کرے اس میں ہاں بشابہ جی باب ہبہ کرنا عورت کا اپنے زوج کو اور زوج کا اپنی بیوی کو روایت کی گئی حضرت ابراہیم سے آپ نے فرمایا زوج اور عورت بمنزل قرابت کے ہیں یعنی رشتہ داری یہ نہ دی جون سا ان دو کا ہبہ دے اپنے صاحب کو پس نہیں جائز اس کے لیے یہ کہ رجوع کرے اس میں قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابي حنیفة رحمه اللہ تعالی چلو